بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے پیغمبر فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعداری پر دو انعامات ملتے ہیں، ایک تو انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری سنت کے ساتھ محبت کرے گا وہ میرے ساتھ محبت رکھتا ہے، اور جو میرے ساتھ محبت رکھے گا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے خطبات میں فرمایا کرتے تھے خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بہترین راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اسی طرح ایک جگہ ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امت میں فساد پھیلے گا، امت میں بگاڑ آئے گا، لوگ سنتوں کی جگہ بدعات کو اپنائیں گے، غیروں کے طور طریقوں کو اپنا لیں گے، اس وقت میں اگر کوئی آدمی میری سنتوں پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ اس وجہ سے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طور طریقوں کو جان لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کے معمولات کو جان لے، تاکہ اس پر خود بھی عمل کرے اور اپنے اہل و عیال کو بھی سکھا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کے جو معمولات تھے وہ انشاءاللہ تفصیلاً ہم مختلف نشستوں میں بیان کریں گے۔ آج کی جو نشست ہے اس میں صرف اس پر بات ہوگی کہ جب انسان صبح سویرے نیند سے جاگتا ہے تو نیند سے جاگنے کے بعد جو سنت معمولات ہے وہ کیا ہے، اس پر تفصیلاً آج بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو باقی معمولات ہوں گے وقتاً فوقتاً الگ الگ نشستوں میں اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ انسان جب نیند سے صبح سویرے جاگتا ہے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے آنکھوں اور چہرے کو مل لے تاکہ جو نیند کا خمار ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس کے بعد مسنون دعا پڑھ لے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ نیند سے جاگنے کے بعد مسواک کرنا بھی سنت ہے۔ ایک انسان مسواک کرتا ہے وضو میں، وہ علیحدہ سنت ہے، اور ایک نیند سے جاگنے کے بعد جو مسواک کرنا ہے یہ الگ سنت ہے۔ بعض اوقات انسان جب نیند سے جاگتا ہے تو رات کے جو کپڑے ہیں وہ تبدیل کر لیتا ہے، تو کپڑے بدلنے کے جو مسنون آداب ہے وہ اس طرح ہے کہ جب انسان کو شلوار وغیرہ پہننا ہو تو پہلے دائیں پاؤں سے شروع کرے، یعنی دائیں پاؤں میں پہنے پھر بائیں پاؤں میں۔ اس طرح قمیص کرتا وغیرہ پہننا ہو تو پہلے دائیں آستین کو پھر بائیں آستین کو۔ جوتے پہننے ہو تو پہلے دائیں پاؤں میں جوتا پہنے پھر بائیں پاؤں میں جوتا پہنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کام میں دائیں طرف سے شروع کرنا پسند ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام دائیں طرف سے شروع کرتے تھے۔ پھر جب انسان نیند سے اٹھتا ہے تو بعض اوقات انسان کو قضاء حاجت کی ضرورت ہوتی ہے، بیت الخلاء جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بیت الخلاء جانے کے جو مسنون آداب اور اعمال ہے وہ اس طرح ہے کہ جب انسان بیت الخلاء جانے کا ارادہ کرے تو جوتے پہن لے اور اپنے سر کو ڈھانپ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہوتا تھا۔ پھر بیت الخلاء جاتے وقت اس بات کا خیال رکھے اگر کوئی انگوٹھی ہو جس پر کوئی آیات ہو، اللہ کا نام ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو، تو اس کو نکال کر باہر رکھ دے۔ اگر کوئی تعویذ وغیرہ ہو جو چمڑے میں یا کسی کپڑے میں سیا ہوا ہو تو اس کو پہن کر جانا جائز ہے۔ پھر بیت الخلاء جاتے وقت مسنون دعا پڑھ لے جو یہ ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان اور جنات کے شر سے محفوظ رکھے۔ پھر بیت الخلاء داخل ہوتے وقت سب سے پہلے بایاں پاؤں اندر کرے، پھر دایاں قدم رکھ لے، اور بیت الخلاء جانے کے بعد اگر کوئی بالٹی وغیرہ میں پانی ہو تو اس میں ڈائریکٹ ہاتھ نہ ڈالے، سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو لے،
اس کے بعد وہ پانی استعمال کرے۔ اگر نل وغیرہ لگا ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر بیت الخلاء میں جب بیٹھنا ہو تو سطر اتنا کھول دے جتنا ضرورت ہو آسانی کے ساتھ، زیادہ سطر کھولنا مناسب نہیں۔ پھر بیت الخلاء میں جب بیٹھنا ہو تو قبلے کی طرف نہ منہ کرے نہ اس کی طرف پیٹ کرے، بلکہ شمالاً جنوباً بیٹھ جائے۔ پھر بیت الخلاء میں غیر ضروری کلام بھی نہ کرے، نہ اللہ کا ذکر کرے۔ اس طرح بیت الخلاء میں دائیں ہاتھ کو استعمال نہ کرے، بلکہ عضو خاص وغیرہ کی صفائی اگر کرنی ہو تو بائیں ہاتھ کو استعمال کر دے۔ اس کے علاوہ بیت الخلاء میں پیشاب کے چینٹوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عموماً انسان جب قبر کے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی وجہ پیشاب کے چینٹے ہے کہ انسان اس سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا۔ اگر انسان بیت الخلاء استعمال نہ کرتا ہو بلکہ کسی باہر جگہ ہو تو اس میں ایسی جگہ اختیار کی جائے کہ کوئی آڑ کے پیچھے ہو تاکہ کوئی دوسرا آدمی اس کو نہ دیکھے۔ اگر کھیت یا جنگل ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہاں پر دور چلا جائے تاکہ لوگوں کے نظروں سے دور ہو، اور وہاں پر اس طرح نشیبی زمین، نرم زمین کو اختیار کرے تاکہ پیشاب زمین کھینچ لے اور اس کے چینٹے واپس انسان پر نہ آئے۔ پھر جب بیت الخلاء سے فارغ ہونے لگے تو انسان کو چاہیے کہ ڈیلا یا ٹیشو پیپر استعمال کر دے، اس کے بعد پانی کا استعمال ہو۔ جب قضاء حاجت سے انسان فارغ ہو جائے تو بیت الخلاء سے جب باہر نکلنے لگے تو سب سے پہلے دائیں پاؤں باہر نکال لے، پھر اس کے بعد بائیں پاؤں نکال لے، اور پھر جو مسنون دعا ہے وہ پڑھ لے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ یہ وہ مسنون اعمال تھے جب انسان صبح سویرے نیند سے جاگتا ہے، جاگنے سے لے کر بیت الخلاء استعمال کرنے تک، یہ وہ مسنون آداب و اعمال ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس پر عمل کرے۔ بعض اوقات انسان کو غسل کرنے کی حاجت ہوتی ہے تو غسل کا جو مسنون طریقہ ہے، غسل کے جو آداب ہے، اور اس کے علاوہ باقی دن کے جو معمولات ہیں، انشاءاللہ وہ اگلی نشستوں میں تفصیلاً بیان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔